السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہاں پاکستان میں آتے ہی میرے ساتھ یہ ہوا کہ گلا بیٹھ گیا مکمل طور پہ، اور آج مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ کہہ پاؤں گی، لیکن شکر الحمدللہ تھوڑا بہت اس قابل ہو گئی ہوں کہ بات کر لوں۔ سب سے پہلے جناب صدر گرامی اور مہمانان خصوصی اور معزز حاضرین محفل، سب کو میں آداب و تسلیمات عرض کرتی ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ تقریب میرے شعری مجموعے گشتے جہاں کی رونمائی کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور میرا تعلق اسی شہر سے ہے۔ میں اسی شہر میں پیدا ہوئی، اسی میں پلی بڑھی، یہیں تعلیم حاصل کی اور یہیں بطور معلمہ اور پھر پولیس آفیسر ملازمت کی۔ یہ شہر مجھے دنیا بھر کے ہر شہر سے عزیز ہے۔ میں جہاں بھی رہی، جہلم کا دریا، جہلم کے لوگ اور جہلم کی گلیاں کبھی بھول نہیں پائی۔ شاعروں کی یادیں ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رہی، جس میں وہ ساری معزز ہستیاں موجود تھیں جو آج میں آئی ہوں تو مجھے دکھائی نہیں دیتی، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ اس دور میں جناب جوگی جہلمی صاحب، جناب اقبال کوثر صاحب، امداد ہمدانی صاحب، نصیر کبھی صاحب، تنویر سکوا صاحب اور عزیز دہلوی صاحب بطور خاص مجھے، کہ وہ ان کا گھر ہمارے لیے ایک ادبی بیٹھک تھا۔ ہم سب لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اور جہاں جہاں سے بھی شعراء اور ادیب آیا کرتے تھے وہ وہیں ان کا ٹھکانہ ہوتا تھا، وہیں پڑاؤ ہوتا تھا، اور سب لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی اور ہم لوگ ان کے یہاں مزے مزے کے سموسے اڑاتے ہوئے اور چائے پیتے ہوئے بڑے مزے مزے کی باتیں بھی کرتے تھے، اور شعروں کا تبادلہ ہوتا تھا، اور وہاں افسانے وغیرہ بھی سنائے جاتے تھے۔ تو وہ ایک طرح سے میں کہتی ہوں کہ ایک ادبی گڑھ کا جو ہے درجہ اس جگہ کو حاصل تھا۔ تو یہاں اس ملک سے میں گئی تھی یہاں سے 1999 میں UK برطانیہ۔ باقی سارا عرصہ جو میرا یہاں ہے، میں نے شروع کیا تھا جب مشاعروں میں آنا، تو وہ سن 1986 کا سال تھا۔ تب میں نے باقاعدہ آغاز کیا تھا، تو جہلم کی میں وہ پہلی خاتون شاعرہ تھی جس نے مشاعروں میں آنا شروع کیا تھا، یعنی بارش کے پہلے قطرے کی طرح۔ اس کے بعد ماشاءاللہ سحر یاسمین آئی، رفت یاسمین آئی، اور بھی دیگر خواتین نے آہستہ آہستہ میں قدم رکھا، اور بڑا ایک اچھا خوبصورت ادبی ماحول بن گیا تھا۔ اور وہ جو زمانہ تھا وہ شاعری کے لیے، ادب کے لیے بہت زرخیز اور بڑا سنہری دور تھا۔ میں اسے سنہری دور کہوں گی، کیونکہ آج کا دور جو میڈیا کا دور ہے، اس میں لوگوں کے، میں سمجھتی ہوں جتنے بھی لوگ آ جائیں وہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے، وہ لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج کے دور میں ان کے دل میں شعر و ادب کی جو ہے وہ عزت موجود ہے، یہ توقیر موجود ہے کہ وہ آج بھی اتنی ساری سہولتیں چھوڑ کے اور میڈیا کے اتنے رنگا رنگ چیزیں چھوڑ کے یہاں آئے اور سن رہے ہیں، اور آج بھی ادبی محفلیں بپا ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے، اور مطلب اس کا مستقبل جو ہے وہ شعر و ادب کا تاریخ نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی یہ زوال پذیر ہو رہا ہے یہ دور، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی، کیونکہ مجھے ابھی بھی اس میں وہ امید کی کرن جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ تو ان شخصیات کا جن کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے جب میں نے یہاں شروع کیا مشاعروں میں آنا، تو بڑی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور بہت ہی زیادہ مجھے پذیرائی بھی ملی، جس کے لیے میں آج بھی دعا کرتی ہوں اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور وہ ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ ہم آج بھی انہی کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری میری یادیں ہیں، اور یادوں کا کیا پوچھتے ہیں آپ؟ جب سے آئی ہوں ایک ایک گلی کو دیکھ کے رو رہی ہوں، ایک ایک دکان کو دیکھ کے رو رہی ہوں، اور
منظر دیکھ کے رو رہی ہوں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرا گلا بیٹھا ہوا، یہ بلا وجہ بھی نہیں ہے. اصل میں یہ رو رو کے میری حالت ہوئی ہے. یعنی آنے سے پہلے اپنی ماں کو کھو دیا، کتنے ہی عزیز رشتے کھو دیے، اور وہ گلیاں، وہ منظر، وہ جگہ جہاں میں پلی بڑھی اور جہاں سے میں بچھڑ گئی. 17 سال کا عرصہ بہت ہی طویل ہوتا ہے. اس طویل مدت میں اگرچہ جسمانی طور پر وہاں تھی، لیکن میرا ذہن، میری روح وہ ہمیشہ جیلوں میں ہی بھٹکتی رہی. یہ میری کتاب جب اس کی اشاعت ہوئی تو پہلا خیال یہی تھا کہ لندن میں ہی اس کی جو ہے وہ تقریب رونمائی جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے. لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، جب میں جا ہی رہی ہوں تو کیوں نہ اپنے ملک میں، پاکستان میں کیا جائے. لیکن بعد میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ جیلم ہی میں اس کا اہتمام ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ جیلم والوں کا حق کرتا ہے. اب یہ سوال اٹھتا تھا کہ اب میں جیلم جاؤں گی تو کس سے کہوں، کیسے کہوں. ایک بچھڑی ہوئی گار کی طرح ہوں میں. سب لوگ تو مجھے بھول گئے ہوں گے، میرا تو کسی کو شاید نام بھی یاد نہیں ہوگا. اب اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے، اور پھر اس دوران کسی سے میرا کچھ رابطہ بھی نہیں تھا. لیکن یہ دیکھ کر بہت حیرت بھی ہوئی اور بہت ہی مطلب آنکھیں بھر آئی خوشی سے کہ میرے اپنے جو یہاں موجود ہیں، انہوں نے جس طرح کی مجھے محبت دی اور جس طرح کا میرا استقبال کیا، وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. کاروان ادب اور جو ہے کاروان ادب سرائے اور ادارہ ادب افروز، ان کے تمام ممبران نے جس بھرپور تعاون کا ثبوت دیا اور اظہار کیا، اور باقاعدہ عملی طور پہ جتنی بھاگ دوڑ کی، وہ مجھے حیران کر کے اس نے رکھ دیا کہ آج بھی وہ میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے میں گئی تھی. مجھے یہ لگا ہی نہیں کہ یہ 17 سال درمیان میں کہیں سے حذف ہو چکے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے جیسے میں یہاں سے گئی تھی اور کچھ ہی دنوں میں واپس آ گئی ہوں، اور یہ سب میرے گھر والے ہیں جو آج بھی مجھے اسی طرح چاہتے ہیں، آج بھی مجھے وہی پیار اور عزت دے رہے ہیں جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں ہوگا. بطور خاص میں امجد میر صاحب کا جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے اس میں شامل ہیں لوگ، جیسے سلیم فقار صاحب ہیں، اور جو ہیں انصر صاحب، سید انصر صاحب، محمود پاشا صاحب ہیں، مرزا سکندر بیگ صاحب ہیں، اقبال ناظر صاحب، اور سلیم فقار کی تو خیر میں وہ وہاں ہی ہیں، ان سے میری اکثر بات ہوتی رہتی ہے. تو ان سب کی انتھک کوششوں نے آج یہ ناممکن کام ممکن کر دکھایا. کیونکہ میں آئی تھی 4 ہفتوں کے لیے. ایک ہفتہ میں نے ابو ظبی میں قیام کیا، گھومے پھرے، دیکھا. اب پیچھے بچے تھے 3 ہفتے، اس میں سے بھی کچھ دن کم تھے، اور مجھے یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا کہ اتنے کم وقت میں کیسے انتظام ہوگا، یہ سب کیسے ہوگا. لیکن ان سب احباب نے جس گرم جوشی سے، جس محبت سے، اور اس کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے جس طرح دن رات ایک کر کے اس محفل کو، اس تقریب کو کامیاب بنایا، وہ میرے لیے قابل تعریف بھی ہے. اور یہ ایک ایسا تحفہ ہے میرے لیے جسے میں صدیوں تک، جو میرے ساتھ رہے گا، اور جب تک میں زندہ ہوں میں اس بات کو یاد رکھوں گی. آپ لوگوں کی محبتوں کو، آپ لوگوں کے خلوص کو، اور ان سب چیزوں کو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں میری تو کوئی خوبی نہیں ہے، میں نے تو بس کہا اور کر دکھایا. ان دونوں اداروں کے ممبران نے اور ایک ناممکن کام کو ممکن کر دیا. میں آپ سب کی دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو عزت افزائی مجھے بخشی ہے اس کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. یہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا کہ میں لفظوں میں آپ سے اس کا اظہار کر پاؤں. تو دشتے جہاں میرا شعری مجموعہ ہی نہیں بلکہ میری روح کے زخموں کا آئینہ ہے.
شاعر اپنے جگر کے لہو میں قلم ڈبو کر اپنے درد کو صفحہ کرتاس پر منتقل کر دیتا ہے، بلکہ پوری دنیا کو اپنا حال غم سنا دیتا ہے۔ ایک طرح سے شاعر پوری دنیا کو اپنے حال میں شریک کر کے اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بنا لیتا ہے جو روز بروز گہرا، پائیدار اور مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنی شاعری، آپ اپنے احساسات، اپنے خیالات کا اظہار دوسروں تک پہنچا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں اور دوسروں کو اپنے دکھ میں شریک کر لیتے ہیں۔ ایک طرح سے آپ سب کو اپنا بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ درد دل تو اسی سے کہا جاتا ہے نا، جو آپ کا اپنا ہو۔ غیروں کو تو دل کی بات بتائی نہیں جا سکتی، تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو قاری کا یا ناظرین کا یا سامعین کا رشتہ ہے وہ ایک اٹوٹ رشتہ ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں، اور یہاں کے مجھے خاص طور پہ یہ محسوس ہوا ہے کہ جس خلوص، ہمدردی اور اپنائیت سے میرے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے مجھے یہ لگا ہے کہ جیسے میں اس شہر کے لیے آج بھی کبھی اجنبی نہیں ہوئی۔ آج بھی مجھے ایسے لگا جیسے میں جیلم سے کبھی دور گئی ہی نہیں تھی، میں یہی موجود تھی، اور یہ آپ لوگوں کی محبتوں نے احساس دلایا۔ باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ میرے جو یہ شعری مجموعہ ہے، یہ بہت دیر سے اس کی اشاعت ہوئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اگر میں یہیں ہوتی، جیل میں ہوتی، تو ابھی تک کم از کم 4-5 مجموعوں کی میں خالق ہوتی، لیکن کوئی بات نہیں، وہ جو ایک مثل ہے کہ دیر آیت درست آیت، ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے اور گزرے بھی ہیں ماضی میں جو چاہ کر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ شاعری بعد میں زبان زد عام ہوئی، لوگوں تک پہنچی، لیکن شعری مجموعے لوگوں نے بعد میں شائع کروائے، اپنی زندگی میں ان کو موقع ہی نہیں ملا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ کم از کم جسے یہ موقع تو مل گیا۔ کچھ احباب نے یہ بھی مشورہ دیا کہ بھئی اتنا ضخیم مجموعہ آپ نے جو شائع کروا لیا ہے، اگر آپ 100 غزل کی کتاب شائع کرتی تو کم از کم 2-3 شعری مجموعے آ جاتے۔ لیکن ہوا یہ کہ میں پہلے ہی بہت تاخیر کر چکی تھی، اب مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کم از کم میرے پاس ایسی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اگر میں یہ سوچتی جاؤں کہ اگلے سال تو وہ اگلا سال آئے گا بھی یا نہیں۔ تو بہتر لگا کہ جو ابھی تک کا میرا کلام ہے اسے یکجا کر دوں اور وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو باقی جو ہے وہ میں نے بک کی شکل میں اپنے کمپیوٹر میں جو ہے وہ سیو کیا ہوا ہے، صرف انتظار یہ تھا کہ یہ میری تقریب ہو جائے تو اس کے بعد میں دوسرے شعری مجموعوں پر بھی توجہ دے دوں۔ اب پنجابی جو ہے وہ بھی، پنجابی میں بھی میں نے کافی کچھ کہا ہوا ہے، تو ارادہ تو یہی ہے کہ پنجابی اگلا مجموعہ ہو، لیکن باقی کا مواد بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، اتنی زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور وہ بھی جلدی آپ کے ہاتھوں میں جو ہے ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں اپنا کلام پیش کروں، میں جناب امجد اسلام امجد صاحب اور جناب ڈاکٹر وحید احمد صاحب کا اور شہزاد رضا صاحب کا، قمر رضا شہزاد صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس محفل میں شرکت فرما کر اس کی رونق کو 4 چاند لگا دیے، کیونکہ ان کے بغیر، اور سچ پوچھیے تو میری یہ دیرینہ خواہش تھی کہ جب تک امجد اسلام امجد صاحب میری کتاب کی تقریب میں نہیں آئیں گے مجھے یہ تقریب نہیں کرانی، کیونکہ ان کا ہونا میرے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ میرے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ آج یہاں موجود ہیں اور اس محفل کی رونق کو بڑھا رہے ہیں، اور اس محفل میں جو ان کے آنے سے رونق آئی ہے وہ تو کبھی ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ
चाहती हूँ, जिनमें कमर सदीकी साहब हैं, जनाब महमूद बादशाह साहब हैं, इकबाल नाज़िर हैं और चौधरी आशिक साहब हैं। इसके अलावा मिर्ज़ा सफ्दर बेग साहब हैं, अबू हबीबुर रहमान साहब, और अगर कोई नाम रह गया हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ। जिन ने भी मेरी किताब पर इज़हार ख्याल किया, उन्होंने, मुझे लगता है इतना तो मेरी किताब में भी नहीं होगा, जितनी वुसअत और जितनी मोहब्बत और जितनी कह लीजिए कि बुलंदी मुझे उनके मज़ामीन में नजर आई। तो एक तरह से मैं ये कहूँ कि उनके मकाला जात ने और उनके इज़हार ख्याल ने मेरी किताब को मुस्तरद कर दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं, और शायद लफ्ज़ों में ये शुक्रिया अदा करना मुमकिन होगा भी नहीं। बस आप लोग मेरे दिल में, मेरी दुआओं में हमेशा रहेंगे, और मैं आप सबका तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करती हूँ, और उन तमाम इस तकरीब में शिरकत करने वाले अहबाब का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, जो इतने दूर से तशरीफ़ लाए। ये उनकी मोहब्बत है, उनका खलूस है, और उसका तो कोई बदल हो नहीं सकता। मैं नहीं समझती कि मेरे अल्फाज जो हैं वो उसकी कीमत अदा कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपने कीमती मसरूफियात में से जो वक्त निकाला है, ये आपकी मोहब्बत है। आज के दौर में एक सेकंड में किसी के लिए मुख्तस करना ये बहुत ही नामुमकिनात में से, ये आप लोगों का मुझ पे एहसान है, ये आप लोगों की मोहब्बत है, और कुछ हमारे मेहमानाने ग्रामी और सदर ग्रामी की शख्सियत के जादू है, उनका कमाल है कि आप लोग आज इस महफिल में हमें दिखाई देंगे। तो इस मीडिया के तमाम जो हज़रात यहाँ मौजूद हैं, ख्वाह वो प्रेस से हैं, ख्वाह वो रेडियो से हैं, ख्वाह वो टीवी से हैं, प्रेस कहीं से भी, मैं आप सब की बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप सबका मुझ पे ये एहसान रहेगा, आपकी मोहब्बतों की मैं कर्जदार रहूँगी, हमेशा रहूँगी। तो आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और अब साहब और मेहमानाने ग्रामी की इजाज़त से अपना कुछ नमूना कलाम पेश करना चाहती हूँ। एक गज़ल अर्ज करती हूँ। अगरचे रास्ता मीलों तलक हमवार होता है, अगरचे रास्ता मीलों तलक हमवार होता है, मगर सोता नहीं जो काफिला सालार होता है। अगरचे रास्ता मीलों तलक हमवार होता है, मगर सोता नहीं जो काफिला सालार होता है। और शेर अर्ज किया है, उमंगों को मिटा देना अलग एक बात है, लेकिन उमंगों को मिटा देना अलग एक बात है, लेकिन नफी करना खुद अपनी जात की दुश्वार होता है। उमंगों को मिटा देना अलग एक बात है, लेकिन नफी करना खुद अपनी जात की दुश्वार होता है। और इसी में जिंदा रहती है, इसी में जान देती है, बस एक छोटा सा घर औरत का कुल संसार होता है। इसी में जिंदा रहती है, इसी में जान देती है, बस एक छोटा सा घर औरत का कुल संसार होता है। और इताअत हारने वालों की कब तस्लीम होती है, इताअत हारने वालों की कब तस्लीम होती है, जो जीता हो कबीले का वही सरदार होता है। इताअत हारने वालों की कब तस्लीम होती है, जो जीता हो कबीले का वही सरदार होता है। और शेर पे गौर फरमाइएगा, उसे ले जाए चाहे जिंदगी पाताल में, लेकिन उसे ले जाए चाहे जिंदगी पाताल में, लेकिन वो गिर सकता नहीं जो साहिबे किरदार होता है। उसे ले जाए चाहे जिंदगी पाताल में, लेकिन वो गिर सकता नहीं जो साहिबे किरदार होता है। और शेर से खुदा की रहमतें
سادہ دلوں کا ساتھ دیتی ہیں. خدا کی رحمتیں سادہ دلوں کا ساتھ دیتی ہیں. وہ اکثر مات کھا جاتا ہے جو ہوشیار ہوتا ہے. وہ اکثر مات کھا جاتا ہے جو ہوشیار ہوتا ہے. اور تاثر آخری شعر مکتب تاثر ہم چھپا پائے چہرے کا کبھی اثر. تاثر ہم چھپا پائے نہ چہرے کا کبھی اثر. چھپا لے
لیکن نہ بھول جانا کہ بے پر نہیں ہیں ہم، اور وہ پھل نہیں تو جس کو سہولت سے توڑ لے، وہ پھل نہیں تو جس کو سہولت سے توڑ لے، مانا تیری رسائی سے باہر نہیں ہیں ہم۔ وہ پھل نہیں تو جس کو سہولت سے توڑ لے، مانا تیری رسائی سے باہر نہیں ہیں ہم۔ اور چند سلیقہ ہم کو آیا ہی نہیں انسان پر کھائے گا، سلیقہ ہم کو آیا ہی نہیں انسان پر کھائے گا، وگرنہ ریت سے بھی لوگ سونا چھان لیتے ہیں۔ سلیقہ ہم کو آیا ہی نہیں انسان پر کھائے گا، وگرنہ ریت سے بھی لوگ سونا چھان لیتے ہیں۔ اور ہماری سادگی کو خود فریبی مت سمجھ لیجئے، ہماری سادگی کو خود فریبی مت سمجھ لیجئے، نظر سے ہم تو نیت آپ کی پہچان لیتے ہیں۔ ہماری سادگی کو خود فریبی مت سمجھ لیجئے، نظر سے ہم تو نیت آپ کی پہچان لیتے ہیں۔ ہمیں چلنا ہے اپنی ہمت کے بھروسے پر، ہمیں چلنا ہے عذرا، ہمیں چلنا ہے عذرا اپنی ہمت کے بھروسے پر، نہ ہم اپنوں نہ غیروں کا کبھی احسان لیتے ہیں۔ ہمیں چلنا ہے عذرا اپنی ہمت کے بھروسے پر، نہ ہم اپنوں نہ غیروں کا کبھی احسان لیتے ہیں۔ اور کچھ اشعار کہ جو باتیں دل کو تڑپائیں انہیں تم یاد مت کرنا، جو باتیں دل کو تڑپائیں انہیں تم یاد مت کرنا، دل ناشاد کو اور بھی ناشاد مت کرنا۔ ملے گا رنج ہی تم کو ہماری شاعری پڑھ کر، ملے گا رنج ہی تم کو ہماری شاعری پڑھ کر، تم اپنے قیمتی لمحات کو برباد مت کرنا۔ ملے گا رنج ہی تم کو ہماری شاعری پڑھ کر، تم اپنے قیمتی لمحات کو برباد مت کرنا، اور تمہیں رکھ لے بنا غلام اپنا بنا کر زندگی بھر کو، تمہیں رکھ لے غلام اپنا بنا کر زندگی بھر کو، خدارا خواہشوں کو اس طرح آزاد مت کرنا، خدارا خواہشوں کو اس طرح آزاد مت کرنا۔ اے طائر اپنی نظروں میں ہمیشہ سرخرو رہنا، اے طائر اپنی نظروں میں ہمیشہ سرخرو رہنا، رہائی کو کبھی منت نشے فریاد مت کرنا۔ اے طائر اپنی نظروں میں ہمیشہ سرخرو رہنا، رہائی کو کبھی منت نشے فریاد مت کرنا، اور سبق ہو کر نہ رہ جاؤ کہیں دنیا کی نظروں میں، سبق ہو کر نہ رہ جاؤ کہیں دنیا کی نظروں میں، بیان لوگوں سے اپنی زیست کی روداد مت کرنا۔ اور آخری شعر بتا مکہ ہو شامل جس کی بنیادوں میں،